اور حیوانی ضروریات سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جانور کو چارہ چاہیے، انسان کو کھانا چاہیے، اس کو کھال چاہیے، بال چاہیے، اس کو کپڑا چاہیے، لتا چاہیے، اس کو بھٹ چاہیے، بل چاہیے، گھونسلہ چاہیے، اس کو مکان چاہیے، ویلا چاہیے، فلیٹ چاہیے۔ یہ اور حیوان اور بکری اور گائے برابر ہے۔ اس انسان کا مقصد صرف یہ ہو کہ اسے چارہ مل جائے۔ علم اس لیے کہ ملازمت اس لیے کہ پیسہ اس لیے کہ کھانا کپڑا لتا، تو اس نے ترقی کر کے حیوانیت کا عروج حاصل کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر حیوانیت کا عروج مقصود تھا تو ہمارا ہیرو ہاتھی ہونا چاہیے، گینڈا ہونا چاہیے، شیر ہونا چاہیے، چیتا ہونا چاہیے، بھیڑیا ہونا چاہیے، یعنی جتنی زیادہ طاقت ہو، قوت ہو، ڈیل ڈول ہو، جسم ہو، اتنا ہی اگر انسانیت کا عروج طے پاتا ہے تو پھر ہمارے لیے ہیرو ان کو ہونا چاہیے۔ تو سیکولرزم کے نام پر آج علم کا قتل ہو رہا ہے، اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ وہ بچوں کو بہت کچھ پڑھا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کو اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے کتنے اخلاق سیکھے گئے، کیسی تربیت ہوئی، ماں باپ کا ادب کتنا آیا، استاذ کا ادب کتنا آیا، برابر والوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہوا، اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے اسباق یا تو خارج ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مورل ایجوکیشن نمبر 2، 3، 4 پر ہے۔ سائنس ہو، میتھ ہو، جنرل نالج ہو اور جغرافی ہو، یعنی وہ چیزیں ہوں جس سے انسان کچھ مادیات سے واقف ہو جائے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے عالم بالا کا، فرشتوں کا، پروردگار عالم کا، جہاں تک تعلق ہے رسولوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا، صالحین کا، ان سے ربط ہو، ان سے تعلق ہو اور ان کی زندگی سے استفادے کی کوشش ہو، یہ بات معدوم سی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب دنیا کو عطا فرمایا وہ سب سے پہلا تعلیمی انقلاب، اور تعلیمی انقلاب کا مطلب ایجوکیشن فار آل کا ایک کھوکھلا نعرہ نہیں۔ یہ کھوکھلا نعرہ ہے جس کا حال یہ ہے کہ تعلیم 5%، 10%، 15، 25% پہنچتی بھی ہے، اور لولی لنگڑی اندھی بہری تعلیم، وہ تعلیم کے جس سے فارغ ہونے والے چین پولنگ کرتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، اور لڑکیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور کٹا کلچر سیکھتے ہیں، اور فحاشی سیکھتے ہیں، اور ہیروئن استعمال کرتے ہیں، اور ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، اور بری عادتوں میں پڑتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، اور دوستوں سے یار باشی کرتے ہیں، اور حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق بھی لوٹ لیتے ہیں۔ یہ آج عام طور پر پڑھے لکھے نوجوانوں کا بھی کیریکٹر ہے، اور پڑھے لکھے کا لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اب اس لفظ کو استعمال کرنا مشکل ہے۔ کہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے لکھے یورپینز، اور یورپینز میں بھی امریکنز، اور دنیا جانتی ہے ان کی درندگی کو، وحشت ناکی کو، مظالم کو، ان کی عریانیت کو، فحاشی کو، شراب و کباب کو، سور کے گوشت اور اس کی بوٹیوں اور اس کی غلاظتوں سے بننے والے جسم دنیا جانتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محض علم انسان کو انسان نہیں بناتا، علم وہ کہ جو اخلاق کے ساتھ جڑا ہوا، علم وہ جو رب کی ماتحتی میں حاصل کیا جائے، علم وہ جو عبادت سکھائے، علم وہ جو انبیاء کرام سے روشناس کرائے، علم وہ جو آخرت کو سنوار دے، علم وہ جو دنیا کو نمونہ جنت بنا دے، علم وہ جس سے امن و سلامتی کا پیام عام ہو، علم وہ کہ جس سے بڑوں کی عزت جڑ جائے، علم وہ جس سے بچوں کو شفقت ملنے لگے، علم وہ جس سے عورت کو حقوق ملنے لگے، علم وہ کہ جس سے توازن زندگی میں پیدا ہو جائے، علم اسے کہتے ہیں۔ یہ علم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار سے ملا ہے، یہ ان کے مدرسے سے ملا ہے، یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ ان کا تصدق و طفیل ہے۔ اگر آخری نبی حضرت محمد علیہ السلام کی بعثت نہ ہوتی تو سائنس بھی ہوتی، اور لٹریچر بھی ہوتا، اور شعر و شاعری بھی ہوتی، لیکن ظلم کا ننگا ناچ ہوتا،
اور ہر طرف عریانی اور فحاشی ہوتی اور غلاموں پر سخت ترین مظالم ہوتے اور انسان استحصال کرنے والا ایک خوفناک وجود ہوتا. اور یہ تھا 6 صدی عیسوی میں. رومن امپائر اور پرشین امپائر کا جو حال ہے اس کو اگر پڑھنا ہے تو آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا لیجئے, کسی انسائکلوپیڈیا کو لے لیجئے یا گبن کی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر کو اٹھا لیجئے اور پڑھیے تاریخ کہ کیا صورتحال 6 صدی میں روم کی تھی, کیا صورتحال پورے یورپ کی ہو رہی تھی, اور اس طرف ایران سے ترکستان تک اور ہندوستان کی کیا صورتحال تھی. ایک طرف یہاں طبقاتی نظام قائم تھا اور انسان پر سخت ترین ظلم کر رہا تھا. ایک طرف رومن امپائر میں غلاموں کو جلا کر ان کے زندہ جسموں میں آگ لگا کر رات کی مجلسیں منعقد ہوتی تھی, امراء کی, جاگیرداروں کی, نوابوں کی اور بڑے بڑے سلاطین کی, اور بیٹھ کر وہ کھانے کھاتے اور قہقہے لگاتے تھے جب غلام آگ میں تڑپتے تھے, جھلستے تھے. گبن نے ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر میں جو واقعات لکھے ہیں رومن امپائر کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے, اور پرشین امپائر کے جو مظالم لکھے اور اسی ہندوستان کے دیش کے جو مظالم لکھے گئے ہیں یہاں کی تاریخ میں, ان کو پڑھیے تو سر چکرا جائے گا اور ایسا لگے گا کہ انسان اپنے آخری درجے کے انحطاط کو پہنچ گیا ہے. تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا, خشکی میں اور زمین میں کرپشن غالب آ گیا. انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں خدا چاہتا ہے کہ انسانوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دے تاکہ پھر وہ پلٹ کر حقیقت کی طرف واپس آئے. یہ وہ تھا منظر جس منظر نامے میں بعثت نبوی, بعثت محمدی, بعثت خاتم النبیین کا آغاز ہوا. اور اس آغاز کے لیے جو نقطہ, جو فرسٹ پوائنٹ اختیار کیا گیا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر اور اس کی عزت و عظمت کے عقیدے کے ساتھ اور اس کے سامنے جھکتے ہوئے اور ذات و صفات پر یقین رکھتے ہوئے جو پیدا کرنے والا ہے, اس نے زمین کو بنایا, اس کی تہوں کو بنایا اور اس کی تہوں میں لوہا, سونا, چاندی اور اس کی تہوں میں پٹرول اور ڈیزل, سیال مادے, جامد مادے, معدنیات ساری کی ساری رکھی, جس نے اس کی فضا میں گیسز رکھی, جس نے اس آسمان کو ستاروں سے سجایا اور چمکایا اور دہکتا سورج عطا فرمایا اور چمکتی ہوئی چاندنی نصیب فرمائی, جس خداوند قدوس نے پودے بھی دیے, چمن بھی اور باغات بھی عطا فرمائے, جس نے پہاڑ استادہ کر دیے, جس نے گہری وادیاں بھی نصیب فرما دی. فرمایا جا رہا ہے کہ اس خلاق کی, اس خالق اور کریٹر کی کریشن کو پڑھو. پہلی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کا ایک پنہ پڑھ لو, 2 حدیثیں پڑھ لو, سیرت کا ایک چیپٹر پڑھ لو. یہ کہا گیا